وسلم الحسن والحسين ريحانا من الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا پل بھر کی تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردادار اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا دن 10 محرم الحرام یوم عاشور بہت بڑا دن ہے۔ آج کے دن نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، آل نبی، اولاد علی، جناب سیدنا حضرت امام حسین سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ ان کے اکیلے کا نہیں بلکہ پورے گھرانے کا، رفقا کا، چھوٹے معصوم بچوں کا بھی آج یوم شہادت ہے۔ یہ یوم عاشور 10 محرم الحرام، یہ دن پہلے سے بابرکت دن ہے۔ جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، عظمت، مقام کو مزید بلند کرنے کے لیے اللہ نے ان کے لیے یہ دن یوم عاشور شہادت کے دن کو چنا۔ بڑے دن کی بڑی شہادت، چونکہ اگر ہم اس کو بولتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کا دن، جب ادھر کرسیوں کا فکر کریں تو کرسی نہیں لگائی، ادھر سے آفس سے بھی ضرورت اٹھوانی ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے نہ دیکھنا پڑے، آپ لوگوں کا توجہ ہوتا ہے۔ انتظامیہ تقریر سننے نہیں، انتظامیہ ذرا فکر کریں، میں تاکہ تقریر کر سکوں، آپ کی نظریں میری طرف ہیں، جلدی چھوڑیں۔ یوم عاشور کا دن
اتنا بڑا دن ہے کہ میں نے جب تاریخ کا تھوڑا سا مطالعہ کیا تو اس میں آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا ان دو کی جب میدان عرفات میں جبل رحمت پر ملاقات ہوئی، کیونکہ دنیا میں یہ الگ الگ اترے تھے، تو جب ان کی ملاقات ہوئی اور جناب حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی، اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تو 10 محرم کا دن تھا. پھر جناب نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اور جب پانی برسا، پانی آیا تو جناب نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پہ تیرتی رہی، چلتی رہی. آخر جودی پہاڑ پہ جب کشتی نے جا کے بریک لگائی، جہاں کشتی رکی، وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا. اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا ہے. میں آپ کو ذوق کو بڑھانے کے لیے ایک آیت سناتا ہوں، لیکن ابھی وہ میرے عنوان سے مناسبت نہیں ہے، لیکن اس بات پہ ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی جب چلی اور پانی پہ تیرتی ہوئی جودی پہاڑ پہ پہنچی تو اللہ کی طرف سے آرڈر آیا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. آپ تھوڑا سا ذوق دیں گے کہ آج کا دن ویسے بھی سادات کی قربانی کا دن ہے، میں بھی سید ہوں تو صرف میں نہ قربانی دیتا رہوں، آپ بھی ذرا آواز کی قربانی دیں، کہیں گے ذرا ذوق سے، محبت سے. اللہ نے 10 محرم الحرام والے دن جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پہ روکا. آگے بڑھے جناب ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے تاج خلت پہنایا اور اپنی دوستی کا تمغہ دیا، دوستی کا تاج پہنایا. تو دن 10 محرم الحرام کا تھا. اور جناب موسیٰ کلیم اللہ کو، ان کی ساری قوم کو اللہ نے پانی پہ راستے بنا کر ان کو پار کرایا، فرعون کو غرق کرایا. تو وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا. 10 محرم الحرام کا دن یہ پہلے سے بھی عظمت والا ہے، پہلے سے بھی مقام والا ہے. 10 محرم الحرام یوم عاشور یہ پہلے سے بھی بڑی عظمت والا اور مقام والا ہے. تو اللہ نے جناب سیدنا حضرت امام حسین کی شہادت کا دن بھی یہی دن چن لیا، اور اسی دن شہادت ہوئی کہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بھی اعلیٰ ہے، دن بھی اعلیٰ ہے جس دن میں شہادت ہوئی. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جو میں نے تاریخ کی چند باتیں کی ہیں، کہ جس دن 10 محرم الحرام کا دن آیا ہے، دن بھی جمعہ کا آیا ہے. اور یہ دن جب 10 محرم الحرام حضرت امام حسین کی شہادت کا آیا ہے تو دن پھر بھی جمعہ ہی تھا. اور اس سے آگے جب قیامت قائم ہوگی، تب بھی 10 محرم الحرام کا دن ہوگا، اور وہ دن بھی جمعہ کا دن ہوگا. پچھلی جتنی تاریخ میں نے بیان کی ہے اس میں تاریخ بھی 10 ہے، دن بھی جمعہ ہے. شہدائے کربلا یہ بھی دن بھی 10 ہے، دن بھی جمعہ ہے. تاریخ بھی 10 محرم ہے اور دن بھی جمعہ کا دن ہے. جب قیامت قائم ہوگی، جب یہ دنیا صفا ہستی سے مٹے گی،
تو اللہ کا حکم ہوگا تو وہ دن بھی 10 محرم کا دن اور جمعہ کا دن ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس دن کو بڑا مقام دیا ہے، بڑی عظمت دی ہے، اور عظمت والے دن امام حسین کی شہادت کا دن رکھ دیا۔ اور ہم تو مظلوموں کے وارث ہیں، ہم مظلوموں کے وارث ہیں۔ یکم محرم الحرام جناب حضرت عمر فاروق کی شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام جناب امام حسین کی شہادت ہے۔ اسی طرح پورا سال چلتے جائیں تو آخری سال آتا ہے ذوالحجہ کا، تو ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو جناب عثمان غنی کا شہادت کا دن ہے۔ وہ مظلوم مدینہ ہیں جناب عثمان غنی، یہ مظلوم کربلا ہیں جناب امام حسین۔ حضرت امام حسین ہوں ہمارے سر کے تاج ہیں، جناب عثمان غنی ہوں ہمارے سر کے تاج ہیں، جناب حضرت عمر فاروق ہوں ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہم تو مظلوموں کے وارث ہیں، ہم تو مظلوموں کے وارث ہیں کہ یہ سارے ہمارے بڑی مظلومیت کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے۔ آؤ میں کہتا ہوں جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے بھی اپنے تھے، یعنی مسلمان تھے، اور جناب امام حسین کو شہید کرنے والے بھی مسلمان تھے۔ ایک بات میں بھی سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں، باہر کا جتنا دشمن ہو اندر سے گٹھ جوڑ ہو تو باہر کا دشمن کچھ نہیں کر سکتا۔ جب اندر ہی دشمن پیدا ہو جائے تو وہ کمزور کر دیتے ہیں۔ انسانی جسم ہے، ایک نظام اللہ نے چلایا، تو اللہ نے اس میں دفاعی نظام چلایا ہے۔ اب جب یہ دفاعی نظام مخالف ہو جائے تو باہر کی بیماریاں بھی فوری اثر کر کے بندے کو ختم کر دیتی ہیں۔ جب میرا بچہ ہسپتال میں تھا تو میں ڈاکٹر سے پوچھتا تھا کہ ہوا کیا ہے؟ ڈاکٹر کہتے تھے آپ کے بچے کا دفاعی نظام، جو جسم کی فوج ہوتی ہے، وہ فوج خود جسم کی مخالف ہو گئی ہے، اس لیے بہت مشکل ہے، آپ دعا کریں۔ یعنی جب اپنا نظام اپنے ہی دشمن ہو جائے تو بچنا مشکل ہوتا ہے۔ جناب حضرت عثمان غنی کے بھی اپنے ہی دشمن بن گئے تھے، یعنی مسلمان تھے، باغی تھے، کہہ سکتے کہ کلمہ پڑھنے والے تھے۔ جناب امام حسین کو بھی شہید کرنے والے، حملہ کرنے والے، وہ بدبخت وہ بھی مسلمان ہی تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے۔ تو اپنوں نے جب اپنے تکلیف دیتے ہیں تو اس کی تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے۔ باہر کا تو دشمن ہے ہی دشمن، جب اپنا دشمن بن جائے۔ جناب امام حسین عالی مقام امامین حمامین، یہ وہ ہستیاں ہیں جو آمنہ کے لال کے کندھوں پہ سواریاں کیا کرتی تھی، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں میرے محبوب اٹھا کے سینے سے لگایا کرتے تھے۔ میں ایک بات کروں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حسین کہتے کسے ہیں؟ میری مائیں بہنیں بھی توجہ سے سنیں، اگر آپس میں کوئی بات کر رہی ہیں خواتین تو میں دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ توجہ رکھیں، باتیں گھر جا کے کریں گے۔ آج جو بات سننے آئے ہیں اس کو سنیں۔ حسین کون ہے؟ میں کہتا ہوں، میرا وجدان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ حسین خون علی، لعاب نبی اور شیر بطول جب مل جائے تو حسین بن جاتا ہے۔ خون علی، لعاب نبی اور شیر فاطمہ، شیر بطول، جب بطول کا دودھ ہو، میرے نبی کی دھوپ مبارک ہو، علی کا خون ہو، جب یہ تین اکٹھے ہو جائیں تو امام حسین بنتے ہیں۔ کہ اللہ نے حسین کو کیا عظمت دی، کیا مقام دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم جب دیکھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں مختلف خاندان ہیں، کوئی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کوئی چھوٹے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم خاندان کے لحاظ سے معیار دیتے ہیں، فلاں خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کی یہ شان ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی خاندان ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ انسان برابر ہے، یہ تمہاری صرف پہچان ہے، لیکن خاندانی وجاہت دیکھیں تو میرے نبی جناب امام حسین کے ننیال ہیں، اور میرے نبی کے ددیال حسین
ددیال ہیں، میرے نبی کا ددیال حسین کا ددیال ایک ہے، حسین علی کے بیٹے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، آمنہ فاطمہ زہرا کے حسین لال ہیں، خدیجۃ الکبریٰ کے نواسے ہیں۔ اللہ نے یہ محبت بھرا رشتہ، یہ مقام بھرا رشتہ، آؤ ذرا تصورات کی دنیا میں میرے ساتھ چلو، مدینہ منورہ، تصورات کی دنیا میں چلو، نظروں سے آج کی تقریر نظروں سے سننی ہے، کانوں سے نہیں، نظروں سے سننی ہے۔ مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی شریف ہے، میں نے جمعہ پہ جو بات روکی تھی وہی چلا رہا ہوں۔ جمعہ کے نمازی تو میرے خیال میں سمجھ چکے ہوں گے کہ میرے محبوب سجدے میں ہیں، حسین میرے نبی کی قبر پہ سوار ہو چکے ہیں۔ یہ ایک تصور ہے، ذرا نظروں میں رکھیں گے کہ حضور سجدے میں ہیں، حسین قبر پاک پہ سوار ہیں، میرے محبوب سجدے میں ہیں، سر سجدے میں ہے۔ اس سے تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے خطبہ میں ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن میں، اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ اللہ فرماتے ہیں خلق بھی میری، امر بھی میرا، یعنی بنانے والا بھی میں، چلانے والا بھی میں، بنا بھی میرا ہوں، ڈیزائن بھی میں نے کیا، اس کو چلانے کی ترتیب، اس کا انداز چلنا کیسے ہے وہ بھی میرے حکم سے ہے۔ دنیا جہان کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، خشک و تر کو بنایا، بر و بحر کو بنایا۔ آپ ذرا زبان سے تھوڑی حرکت کیجئے اور آپ تھوڑی آواز دیجئے، اس زمین کو بنانے والا تھوڑا سا اللہ کا نام لیں محبت کے ساتھ۔ آج 10 محرم الحرام یوم عاشور بڑا دن ہے اور ہم بھی بڑی بات کر رہے ہیں۔ اس دھرتی کو بنانے والا، اس آسمان کو سجانے والا، پہاڑوں کو گاڑنے والا، اللہ بنانے والا، خالق کہتے ہیں بنانے والا۔ خالق کون ہے؟ بنانے والا کون ہے؟ اللہ نے زمینوں کو بچھایا، آسمانوں کو کھڑا کیا، پہاڑوں کو گاڑ دیا، بٹھا دیا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ اللہ تخلیق کرنے والے ہیں، اللہ بنانے والے ہیں، خالق اللہ، پھر اسی کو چلانے والا۔ امر بھی اللہ کا ہے، حکم کس کا ہے؟ بنانے والا خالق بھی اللہ ہے، امر دینے والا، آرڈر دینے والا، چلانے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ نے زمین بنائی، اعلیٰ تخلیق، آسمان بنائے، اعلیٰ تخلیق، سورج چاند ستارے سجائے، اعلیٰ تخلیق، دنیا کی ہر چیز، کائنات، پورا عالم، سارے عالمین، سب کو اللہ نے بنایا، اور یہ اعلیٰ تخلیق
الحمد تبارک اللہ رب العالمین. اللہ فرمائے خلق بھی میری، امر بھی میرا، اور کتنی بابرکت وہ ذات ہے جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا رب ہے، رب العالمین. لیکن جب انسان کی باری آئی اللہ نے انداز کو بدلا. اللہ فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقا فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وہاں اینڈ تھا، وہاں پہ اینڈ تھا رب العالمین، یہاں پہ اینڈ ہے احسن الخالقین، کہ وہ کتنا ہی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت تخلیق کرنے والا، کتنا ہی اعلیٰ ہے. اللہ نے فرمایا کہ احسن الخالقین، کہ میں کتنا ہی خوبصورت تخلیق کرنے والا ہوں. تو انسان کو اللہ نے سب سے احسن بنایا، سب سے خوبصورت بنایا، کہ پوری تخلیق، پوری کائنات، ارض و سما سب ایک طرف، انسان اکیلا ایک طرف. اب انسان کو اللہ نے جب بنایا تو پیر بھی بنائے، ٹانگیں بھی بنائی، بازو بنائے، پیٹ بنایا، سینہ بنایا، کندھے بنائے، سر بنایا. پورا انسان جب مکمل ہو گیا، انسان مکمل ہو گیا. میں اپنی تقریر کو کلوز کروں. پورا جہان بنایا، زمین و آسمان بنائے، سورج چاند ستارے بنائے، بر و بحر بنائے، حور و ملک بنائے، جنت جہنم، ہر چیز اللہ نے بنائی. لیکن ساری تخلیق ایک طرف، انسان ایک طرف، ساری تخلیق ایک طرف، انسان ایک. آپ کی شان بول رہا ہوں، آپ بولے نا انسان ایک طرف، سارا جہان ایک طرف، ایک انسان ایک طرف. انسان سب تخلیق میں، خلقت میں سب سے اعلیٰ انسان ہے. اور انسان کا پورا جسم دیکھیں، پاؤں زمین پہ لگ رہے ہیں، ٹانگیں اس سے اوپر ہے، پیٹ اس سے اوپر ہے، سینہ اور اوپر ہے، کندھے اور اوپر ہے، پھر سر اوپر ہے. اللہ نے انسان کے نظام کو چلانے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں سر میں لگائیں، سننے کے لیے کان سر میں لگائے، بولنے کے لیے زبان سر میں لگا دی، سوچنے کے لیے دماغ سر میں رکھا، سونگھنے کے لیے ناک بھی سر میں لگایا. انسان کی اہم ترین چیزیں اللہ نے سر میں لگائی. اگر میں یوں کہوں کہ انسان سب مخلوق سے اعلیٰ ہے، پھر انسان کے عضو میں سے سب سے اعلیٰ سر ہے، سب سے اعلیٰ سر ہے. اور یہ سر عام انسان کا ہو اعلیٰ ہے، پھر ایک قرآن کے قاری کا ہو اس سے اعلیٰ ہے، ایک پیر ولی بزرگ کا ہو اس سے اعلیٰ ہے، ایک تابعین تبع تابعین کا ہو اس سے اعلیٰ ہے. پھر یہ سر مبارک کسی صحابی کا ہو تو سب سے اعلیٰ ہے. پھر ان صحابہ میں سے، ان صحابہ میں سے پھر یہ سر اگر اہل بیت میں ہو تو اس سے اعلیٰ ہے. پھر یہ سر انبیاء میں آ جائے تو نبیوں کے سر مبارک سب سے اعلیٰ ہے. اور تمام انبیاء 1,24,000 حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے، جتنے میرے اللہ کے سچے نبی ہیں، سر کے سب کے سر مبارک اعلیٰ اعلیٰ عرفہ بلند و بالا ہے. لیکن تمام نبی ایک طرف، میرے نبی ایک طرف، تمام نبی ایک طرف، میرے اور آپ کے نبی ایک طرف، تمام نبیوں کی شان ایک طرف، ایک میں
کے اہم شاہکار میرے نبی ہیں، اور میرے نبی کا سر مبارک اللہ کی تخلیق کا سب سے بڑا شاہکار ہے کہ مازاغل کی بصر کی آنکھیں بھی اسی سر مبارک میں ہیں، میرے محبوب کی زبان نبوت بھی اسی سر مبارک میں ہے، میرے نبی کے کان مبارک بھی اسی سر مبارک میں ہے۔ آؤ تصورات کی دنیا میں چلو، یہ تخلیق کا اعلیٰ شاہکار میرے نبی کا سر مبارک ہے۔ اللہ کا عمر دیکھیے، اللہ کا آرڈر دیکھیے، اللہ نے حکم دیا کہ زکوٰۃ دو، سب سے اہم اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دو، خیرات کرو، میرے نام پہ چلو۔ اللہ کے تمام آرڈر ہیں، روزہ رکھو، اللہ کا آرڈر ہے خیراتیں کرو، اللہ کا آرڈر ہے یتیموں کا خیال کرو، اللہ کا آرڈر ہے کہ مسکینوں کا خیال کرو، بیواؤں کا خیال کرو، یہ سب اللہ کے آرڈر۔ حج فرض ہے تو حج کرو، عمرہ ہے تو عمرہ کرو، یہ سب اللہ کے آرڈر ہیں، حکم ہیں، لیکن ان سب سے زیادہ بڑا حکم نماز ہے۔ سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ نماز ہے، اور نماز میں سب سے اہم فرض ہے، سب سے اہم فرض نماز ہے۔ اب نماز کو دیکھیں، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، قعدہ بھی ہے، تحیات ہے، لیکن اس نماز میں بھی سب سے اہم رکن سجدہ ہے۔ اہم رکن کیا ہے؟ سجدہ، اور اللہ کا مقصود بھی سجدہ ہے۔ اللہ کا حکم ہے، انسان میں نے تجھے بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تو انسان اپنا یہ سر سجدے میں رکھ، میں اللہ راضی ہو جاؤں گا۔ سب سے اہم حکم، اور اللہ کی منشا بھی یہی ہے کہ انسان میرے سامنے جھکے۔ عبادت صرف کس کی ہے؟ اللہ کا نام لیتے نہیں شرمائیں گے۔ اللہ کا نام امام حسین نے کربلا میں لیا، آج اللہ کا نام افغانستان میں لیا۔ ابھی آنے سے پہلے ایک ساتھی نے مجھے پوسٹ کی، اس نے لکھا تھا کہ کسی نے پوچھا، روسیوں میں سے کسی نے افغانستان والوں سے پوچھا کہ یہ اللہ اکبر کس میزائل کا نام ہے؟ اللہ اکبر تمہارے کس ہتھیار کا نام ہے؟ میں ابھی تازہ پوسٹ پڑھ کے آیا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر کسی میزائل کا نام نہیں، اللہ وہ ہے جس نے قدرت کو بنایا ہے، اللہ وہ ہے جس نے جہان بنایا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو روسی فوجیوں نے کہا اس وقت، آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے کی بات ہے، روسیوں نے اس وقت کہا کہ تمہارے ہم وہ راکٹ لانچر سے اتنے نہیں ڈرتے جتنے ہم اللہ اکبر کی آواز سے ڈر جاتے ہیں، ہمیں رعب پڑ جاتا ہے، کب آ جاتے ہیں۔ یہ کیسا میزائل ہے؟ یہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ جو کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ تو آج ہم اللہ کا نام لیتے کیوں شرمائے؟ اللہ ہمارے ہیں، ہم اللہ کے ہیں۔ اللہ نے، اب میں اپنی بات کو کلوز کر کے اپنے عنوان پہ آ رہا ہوں، میرے محبوب اللہ کی تخلیق کے اعلیٰ شاہکار سجدہ اللہ کی عبادت کا سب سے بڑا اہم رکن ہے۔ اب سجدہ ہے، فرض نماز ہے، پیچھے صحابہ کھڑے ہیں، صحابہ کی لمبی قطاریں ہیں، سب صحابہ سجدے میں ہیں، میرے نبی بھی سجدے میں ہیں۔ اب میری پوری تمہید کو سمجھیے، اللہ کی تخلیق کے اعلیٰ شاہکار میرے محبوب سجدے میں ہیں۔ اللہ کے حکم، اللہ کے امر کا آخری درجہ سجدہ ہے، اور سجدے میں ہے۔ اب میرے اللہ کا حکم بھی ہے، میرے اللہ کی اعلیٰ تخلیق بھی ہے، میرے نبی کا سر سجدے میں ہے۔ تخلیق کا اعلیٰ درجہ ہے، امر کا اعلیٰ درجہ ہے، دونوں کٹھے ہیں، دونوں کٹھے ہیں، اور کندھے پہ حسین ہے، اوپر حسین بیٹھے ہیں۔ اللہ کی تخلیق کا اعلیٰ درجہ، اللہ کے امر کا اعلیٰ درجہ، میرے حسین اوپر بیٹھے ہیں، میرے نبی سر سجدے میں ہے۔ لبا
نظر گئی، دیکھا کہ صحابی کا ہاتھ آ رہا ہے اٹھانے کے لیے، آپ نے اشارہ فرمایا نانا حسین کو نہیں چھیڑنا جب تک حسین بیٹھا ہے، سجدہ لمبا ہے، جب تک حسین سوال ہے سجدہ لمبا ہے۔ آؤ ذرا تصورات میں چلو، باری تعالیٰ تیرے محبوب ہیں، آمنہ کے لال ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، تاجدار مدینہ ہیں، مکہ کے در یتیم ہیں، تیرے محبوب ہیں، امام الرسل ہیں، ختم الرسل ہیں، عالم پورے عالمین کی رحمت بن کے آئے ہیں، سر سجدے میں ہے، حکم لیٹ ہو رہا ہے کہ حسین اترے، آپ سجدے سے سر اٹھائیں پھر دوسرے سجدے میں جائیں، کیا ماجرا ہے؟ آج حکم لیٹ ہو رہا ہے، تخلیق کا اعلیٰ درجہ ہے، حکم کا اعلیٰ درجہ ہے، آپ کے حکم میں لیٹ ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہوگا محبوب آپ بھی میرے ہیں، نماز کا سجدہ بھی میرا ہے، یعنی تخلیق بھی میری ہے، امر بھی میرا ہے۔ لیٹ ہوتا ہے ہونے دے، حسین کا گرنا اللہ کو گوارا نہیں، حسین کا گرنا اللہ کو گوارا نہیں، اللہ کے حبیب کو گوارا نہیں۔ میرے محبوب سر سجدے سے اٹھاتے ہیں، حسین گرتے ہیں، سر سجدے سے نہیں اٹھاتے تو سجدہ لیٹ ہوتا ہے، اللہ کے امر میں لیٹ ہوتی ہے۔ اللہ نے یوں فرمایا ہوگا محبوب آپ سر سجدے میں رکھیں جب تک حسین بیٹھا ہے، جب تک حسین بیٹھا ہے سر سجدے میں رہے گا۔ باری تعالیٰ پھر یہ کیا ہوا کہ جس حسین کا میرے نبی کے کندھوں سے نیچے زمین پر گرنا برداشت نہیں، آج وہ حسین 10 محرم الحرام کو میدان کرب و بلا میں، میدان کارزار میں تپتی ریتوں پر آج وہی حسین اور اس کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، آل رسول کا خون ندیوں کی طرح بہ رہا ہے۔ جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہی عظمت ہے، وہی شان ہے، وہی مقام ہے۔ باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے؟ نہ زمین پھٹی، نہ آسمان گرا، نہ چاند سورج ستارے آپس میں مل کے درم برم ہوئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہی حسین ہے جس کا میرے نبی کی کمر پاک سے زمین پر گرنا آپ کو گوارا نہیں تھا۔ آج اسی حسین پر تیر بھی چل رہے ہیں، تلواریں بھی چل رہی ہیں، اسی حسین کا جسم زخمی ہو چکا ہے، اسی حسین کے علی اکبر بھی شہید ہو رہے ہیں، قاسم بن حسن بھی شہید ہو رہے ہیں، علی اصغر بھی شہید ہو رہے ہیں، عبداللہ بن حسین 2 سال کا بچہ بھی شہید ہو رہا ہے۔ باری تعالیٰ کیا ماجرا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لوگوں سنو، حسین کا وہاں سے گرنا مجھے گوارا نہیں تھا، وہ عظمت حسین ہے۔ کیا ہے؟ عظمت حسین ہے کہ حسین کی شان یہ ہے اگر حسین نانا کے کندھے پہ سوار ہو جائیں، اللہ کا سجدہ بھی لیٹ ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، حسین کا گرنا برداشت نہیں کہ یہ شان حسین ہے، یہ عظمت حسین ہے۔ لیکن میدان کربلا میں حسین کا کٹ جانا یہ غازِ حسین ہے، یہ مشن حسین ہے، مشن اتنا اعلیٰ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس مشن پر، حق گوئی پر، اس مشن پر میرے نبی آتے ہیں تو وہ بھی پتھر کھاتے ہیں، اس مشن پر ابو بکر صدیق آتے ہیں تو پتھر کھاتے ہیں، عمر فاروق آتے ہیں تو شہید ہوتے ہیں، عثمان غنی آتے ہیں تو شہید ہوتے ہیں، علی شیر خدا جیسی ہستی آتی ہے تو شہید ہو جاتی ہے، حسین آئے گا تو شہید ہوگا، کیونکہ مشن اعلیٰ ہے۔ مشن کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، مشن اعلیٰ ہے۔ وہ عظمت حسین تھا، یہ مشن حسین ہے۔ وہ میں یوں کہوں وہ شان حسین ہے، یہ مشن حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ 10 محرم الحرام آج کا دن، آج کی بات
میری مائیں بہنیں بھی توجہ سے سنیں، آپ احباب بھی، کیونکہ وقت مختصر ہے تو ہم لمبی بات تو کر نہیں سکتے، اور ایک محفل میں واقعہ کربلا بیان ہو ہی نہیں سکتا کہ واقعہ کربلا یہ کیسی داستان ہے۔ ہم تو کہتے ہیں واقعہ کربلا یہ واقعہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ میں یوں کہوں ایک استعارہ یزید ہے، ایک استعارہ امام حسین ہے، وہ باطن کا استعارہ ہے، یہ سچ کا استعارہ ہے۔ امام حسین سچے ہیں، جناب حضرت امام حسین 10 محرم الحرام اور کربلا کا میدان، ہم چند منٹ اسی پہ بات کریں گے، اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کل جمعہ ہے، پھر اس کو ہم آگے چلائیں گے، لیکن میں آپ کو صرف 10 محرم الحرام کا دن دینا چاہ رہا ہوں۔ اس دن کیا معرکہ رونما ہوا؟ جناب حضرت امام حسین جب کربلا کی وادی میں پہنچ گئے اور کربلا میں خیمے لگا دیے، 7 محرم الحرام سے پانی کو بند کر دیا گیا، دریائے فرات پر پہرے لگ گئے کہ سارا جہان پانی پی سکتا ہے، ایک اہل بیت پہ پانی بند ہے۔ امام حسین اور ان کا گھرانہ، ان کے رفقا پانی نہیں بھر سکتے، پانی پہ پابندی لگ گئی۔ 7 محرم الحرام، 7، 8، 9، جب 9 محرم الحرام کا دن تھا تو وہ جمعرات کا دن تھا، تو شمر نے بھیجا کہ آج جنگ کرنی ہے۔ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آج نہیں، ہمیں ایک رات کی مہلت دے دیجئے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ یزید کی انڈائریکٹ بیعت پہ آمادہ ہو رہے ہیں۔ رات جب ہوئی تو آپ کے ساتھی سب جمع ہوئے اور فرمایا حضور ہم نے تو جب شہادت کا عزم کر لیا ہے تو پھر رات کیوں مانگی ہے؟ ہم آج ہی شہید ہو جاتے، آج ہی اللہ کے قرب میں چلے جاتے، کیوں مانگی ہے؟ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمارا عزم وہی ہے جن کو باطل کہا آج بھی اسے باطل ہی کہتے ہیں۔ بچے شہید ہوتے ہیں، ہو جائیں، اپنی جان جاتی ہے جائے، جس کو باطل کہا اسے باطل مانا، باطل سمجھا، باطل ہے، قیامت تک باطل رہے گا۔ ہم اپنے حکم، ہم اپنے فیصلے سے ہٹنے والے نہیں ہیں، لیکن رات اس لیے مانگی ہے اللہ سے رو لو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو، آپ دامن پھیلاؤ اور اللہ سے قرب مانگو، اللہ کو راضی کر لو۔ رات عبادت میں گزاری ہے۔ 10 محرم الحرام کی رات ہے، 9 کا دن ختم ہوا، 10 کی رات۔ اب جب سب عبادت میں لگے ہیں تو کوفیوں کے دستے میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا ہم جا کے ذرا محاصرہ کر کے سنیں تو صحیح کہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، رائے فرار اختیار کرتے ہیں یا بیعت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کوفی کہتے ہیں جب ہم اپنے سواریوں پہ سوار ہو کے خیموں کے قریب پہنچے تو ہمیں ہر خیمے سے قرآن کے پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں، سب قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تصورات کی دنیا میں چلے، میدان کربلا ہے اور خیمے لگے ہیں، ہر خیمے سے قرآن کی صدائیں آ رہی ہیں، رات کا اندھیرا ہے، سناٹا ہے۔ میں یوں کہوں جناب حضرت علی اکبر ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں، قاسم بن حسن ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں، میرے پیر حسین کے جتنے رفقا ہیں سب عبادت میں، ریاضت میں، قرآن کی تلاوت میں لگے ہیں۔ خود جناب سیدہ بی بی زینب بنت فاطمہ الزہرا، سیدہ بی بی زینب بنت علی المرتضی، پیر حسین کی گھر ہمشیرہ، پیر حسین کی بہن جناب سیدہ بی بی زینب قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، علی اکبر کی زبان پہ قرآن جاری ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء
سبحان اللہ. جناب علی اصغر کی زبان، علی اکبر کی زبان پہ قرآن جاری ہے. جناب قاسم بن حسن، جناب امام حسن کے بیٹے قاسم بن حسن قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. سیدہ بی بی زینب کی زبان پہ قرآن جاری ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. بی بی زینب قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. 10 محرم الحرام کی رات ہے. کوفی باہر پہرا دے رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ آپس میں کیا گفتگو ہے. قربان جاؤ، نبی کا گھرانہ ہے، علی کا گھرانہ ہے، فاطمہ الزہرا کی اولاد ہے. سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کے دل کا چین ہے، امام حسین ہے، خود قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کی شان و عظمت بیان کر رہے ہیں. جناب امام حسین کی زبان پہ قرآن جاری ہے. یوں کہوں تو بے جانا ہوگا. جناب امام حسین پڑھ رہے ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زبان سے قرآن کی تلاوت جاری ہے. اپنے تو اپنے کوفی دشمن بھی کہتے ہیں ساری رات اہل بیت کی آوازیں قرآن کی آوازوں سے آتی رہی. قرآن پڑھتے رہے. رات کا کافی حصہ گزر گیا. یوں کہوں صبح صادق ہونے والی تھی. جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اونگ آئی، نیند آئی. تھوڑی دیر آنکھ لگ گئی، سو گئے. نیند میں خواب دیکھتے ہیں، آنکھیں سوتی ہیں، مقدر جاگتے ہیں. حسین کا تو مقدر شروع سے جاگا ہوا ہے. جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ابھی دودھ پیتے بچے تھے. بی بی فاطمہ الزہرا کی گود میں
کے کھیلنے والے تھے۔ اس عمر میں میرے محبوب نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، لوگوں سنو، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سرداری تو پہلے مل چکی تھی، بچپن میں مل چکی تھی، اور میں یوں کہوں جن کو جنت کی سرداری مل چکی ہو انہیں دنیا کی سرداری کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام حسین کسی اقتدار کے لیے نہیں نکلے تھے کہ جی مجھے وزیر اعظم بناؤ، مجھے صدر بادشاہ بناؤ، نہیں، فرمایا یزید اس اہل نہیں ہے کہ اسے امیر المومنین بنایا جائے، یزید اس اہل نہیں ہے۔ اب میں یزید کو بولوں تو مجھے وقت ادھر چاہیے، جمعہ میں انشاءاللہ بولیں گے، میں اپنی بات کو لے جاتا ہوں۔ اسی تصور میں میدان کربلا پہنچے، اونگ آئی، نیند آئی، خواب میں نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا حسین مجھ تک خبر پہنچی ہے، آج میرے بچے مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ حسین گھبرانا نہیں، کل 10 محرم کے دن روزہ رکھ لینا، 10 محرم والے دن روزہ رکھ لینا، کل شہادت ہے، حق و باطل کی جدائی کا دن ہے۔ تیرا نانا حوض کوثر پر دسترخوان لگائے تیرا انتظار کرے گا۔ آنکھ کھلی تو زبان مبارک سے پڑھا الحمدللہ، چہرے پہ مسکراہٹ، سیدہ بی بی زینب کی آنکھوں سے آنسو۔ بھائی حسین یہ کون سا وقت ہے مسکرانے کا؟ دشمن چاروں طرف پہرا لگائے کھڑے ہیں، ہم دشمنوں کے لرغے میں ہیں، وہ خون کے پیاسے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا بہن زینب ابھی اونگ آئی، نیند آئی، میرے محبوب امام الانبیاء میرے بھی نانا آپ کے بھی نانا تشریف لائے، خواب میں دیدار فرمایا اور فرمایا بیٹا حسین ڈٹ جانا، کل 10 محرم کا دن حق و باطل کی جدائی کا دن ہے، روزہ رکھ لینا، افطاری شام حوض کوثر پہ کریں گے، اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ اتنے میں فجر کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے فرمایا قاسم جاؤ آذان دو، کرب و بلا ہے، چاروں طرف دشمن کھڑے ہیں، ریتلی زمین ہے۔ جناب حضرت قاسم بن حسن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آج ٹھنڈے پنکھوں کے میں بیٹھ کر، عالی شان مسجد میں بیٹھ کر ہم تصور کیسے لیں کہ جان کے دشمن کھڑے ہیں، خون کے پیاسے کھڑے ہیں، کرب و بلا ہے، اس وادی میں جنگل بیابان میں آذان کی آواز بلند کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ جناب قاسم بن حسن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب قاسم بن حسن نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، جناب امام حسین نے اپنی بہن زینب سے کہا بہن زینب دیکھو اذان میں میرے نانا کا نام ہے یا ان کے نانا کا نام ہے؟ اگر میرے نانا کا نام ہے تو پھر مبارک دیجئے، حسین زندہ ہو تب بھی کامیاب ہے، حسین شہید ہو جائے پھر بھی کامیاب ہے۔ سیدہ بی بی زینب سے فرمایا بہن زینب آج کا دن مارکے کا دن ہے، یہ کوفی جتنے خون خار کھڑے ہیں یہ میری جان کے دشمن ہیں، آج کا دن صبر کرنا صبر کرنا صبر کرنا، میں حسین بہار
اگر میں اب بیان کروں تو وقت درکار ہے کہ یہ صبر چلا تھا 4000 سال پہلے میدان مینا سے کہ سیدہ بی بی ہاجرہ نے صبر کیا تھا اور ابا ابراہیم نے چھری چلائی تھی، اسماعیل نے صبر کیا تھا۔ یہ صبر وہیں سے چلا میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تک سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ میرے نبی کے نکاح میں آئی اور پھر ان کا صبر چلا، اور شیخ ابی طالب نے جو 3 سال ایسا صبر کیا کہ کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا اور صبر کی داستان رقم کی، یہ وہی صبر منتقل ہوا سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا میں کہ جو گزشتہ جمعہ میں نے عرض کی تھی کہ 3 دن کے ایسے روزے رکھے کہ سخاوت کر رہے ہیں، خود صبر کر رہے ہیں، پھر اٹھا نہیں جا رہا، اور یہی صبر سیدنا حضرت علی شیر خدا فاطمہ الزہرا کا منتقل ہوتا ہے امام حسن و حسین میں سیدہ بی بی زہرا بہن صبر کرنا۔ سیدہ بی بی زینب نے فرمایا بھائی حسین آپ کے رگوں میں اماں فاطمہ الزہرا کا دودھ کا اثر دوڑ رہا ہے، تو میرے خون میں بھی اماں فاطمہ الزہرا کے خون کا اثر ہے، دودھ کا اثر ہے، تو بہادری میں تاریخ رقم کرنا، میں صبر میں تاریخ رقم کروں گی۔ تو بھی حسین کا بیٹا ہے، تو بھی علی کا بیٹا ہے، تو میں بھی تو علی کی بیٹی ہوں، تو فاطمہ الزہرا کا لال ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، تو میں بھی فاطمہ الزہرا کے جگر کا ٹکڑا ہوں، تو بھی نانا محمد مصطفیٰ کا جگر کا ٹکڑا ہے، تو میں بھی زینب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہوں۔ فجر کی نماز کا ٹائم ہوا، نماز کے لیے امام حسین تشریف لائے، رفقا نے باجماعت نماز پڑھی، آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، تفصیل میں جائیں وقت اجازت نہیں دے رہا، جناب حضرت امام حسین نے خطبہ دیا اور فرمایا میرے ساتھیوں سنو، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں تمہیں کہتا ہوں ابھی بھی تم واپس چلے جاؤ، تمہارے باغات کے پھل پکے ہیں، بعض کے بچے گھروں میں انتظار کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں تم واپس چلے جاؤ، تمہیں یہ کچھ نہیں کہیں گے، یہ صرف میرے خون کے دشمن ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں۔ سب نے بیک زبان کہا حسین آج دھرتی پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا آپ کے سوا کوئی نہیں، آج آپ ہی ہیں کہ ہمارے نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہو، لہذا ہماری جانیں کوئی قیمتی نہیں ہے، ہم پہلے مریں گے، بعد میں آپ جانے اللہ جانے، ہم پہلے۔ جب اس کا تصور لیتے ایسے بیان کرتے ہیں تو مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ سے وفد گیا تھا، اور مدینے والوں نے جب بات کی تھی کہ آپ مدینہ تشریف لائیں تو آپ نے فرمایا کہ پھر کیا پروگرام ہوگا، تو انہوں نے کہا تھا ہماری جانیں پہلے جائیں گی، پھر آپ جانے آپ کا اللہ جانے۔ یہ وہ جو محبت تھی جناب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ طرف کے کھڑے ہوئے تھے اور فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں پہلے جائیں گی، پھر آپ جانے آپ کا اللہ جانے۔ یہ انداز تھا کربلا میں بھی کہ جناب امام حسین کے رفقا کہتے تھے کہ حسین آپ سے بڑا عالی شان معتبر مقدس ہستی دنیا میں آپ کے بغیر کوئی نہیں ہے، پہلے ہماری جانیں ہوں گی، پہلے ہمارا خون بہے گا، پھر آپ جانے آپ کا اللہ جانے، ہمارے ہوتے ہوئے آپ تک ہم کسی کو نہیں آنے دیں گے۔ یہ انداز تھا۔ آپ نے فرمایا آج کا دن حق و باطل کا دن ہے، لیکن پہلا ہم نہیں کریں گے، ہم دفاع کریں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ دفاع کریں گے۔ میں نے شروع میں کہا تھا ہم مظلوموں کے وارث ہیں، ہم مظلوموں کے وارث ہیں۔ عثمان مظلوم مدینہ ہے، فرمایا ہماری
طرف سے دفاع تک بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ اور امام حسین بھی یہی فرماتے ہیں، یہ مظلوم کربلا ہے، یہ کہتے ہیں ہم دفاعی پوزیشن سنبھالیں گے، پہل ہم نہیں کریں گے، تیر کا آغاز ہو، نیزے کا آغاز ہو یا تلوار کا آغاز ہو، جو بھی حملہ ہو انہی کی طرف سے پہل ہوگی، ہماری طرف سے پہل نہیں ہوگی۔ بس آپ خیمے میں تشریف لے گئے اور میں اس کو کلوز کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھی تشریف لا لیں تو 7 ستمبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء ختم نبوت کانفرنس مینار پاکستان ہو رہی ہے، جو تقریباً ہر سال ہوتی ہے۔ تو ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت ہماری جان ہے، عقیدہ ختم نبوت ہماری پہچان ہے، عقیدہ ختم نبوت ہی ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہمارے نبی کی ذات پر کوئی حملہ کرتا ہے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہے، پھر ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ کوئی آگے دجال یہ کہہ دے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں، جھوٹا ہے، کذاب ہے، لعین ہے، خبیث ہے، بدبخت ہے۔ اور اس دعوے پہ ہم جیسے اگر نہیں اٹھیں گے تو پھر ہم بھی دائرہ ایمان سے جانے والے ہیں۔ ہمارا حق ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق آواز کو بلند کریں، کھڑے ہو جائیں اور کہیں ہماری جان تو جا سکتی ہے، ہمارے نبی پر آج بھی برداشت نہیں ہے۔ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارے حضرت تشریف لا رہے ہیں، تھوڑی دیر بیان کریں گے۔ آپ کی توجہ اور نظر میری طرف رہے، میں بات کو اینڈ پہ لا رہا ہوں۔ جناب حضرت امام حسین اندر تشریف لے گئے، نظر میری طرف، آپ ادھر ادھر ذرا نہ دیکھیں، اینڈ دے رہا ہوں۔ جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے میں تشریف لے گئے اور بہن زینب سے کہا، بہن آج مجھے وہ تلوار دیجئے جو ذوالفقار حیدری ہے، میرے ابا علی شیر خدا کی وراثت میں مجھے ملی ہے، آج مجھے وہ دستار دے دیجئے جو میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے وراثت میں ملی ہے۔ نانا کی دستار سجائی، ابا کی تلوار لہرائی، جناب حسین خیمے سے باہر آئے۔ کسی نے کیا خوب کہا، کسی نے کہا علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو۔ جناب حضرت امام حسین اپنی سواری پہ سوار ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، میرے ساتھیوں رکو، میں ایک مرتبہ ان کوفیوں کے نرغے میں جا رہا ہوں، ان کے پاس جا رہا ہوں اور انہیں اتمام حجت کا خطبہ دے رہا ہوں، انہیں بتانے لگا ہوں کہ کہیں یہ نہ کہنا ہم بھول گئے تھے۔ جناب امام حسین دستار سجائے، تلوار لہرائے، اپنی سواری پہ سوار جب پہنچے اور فرمایا کوفیوں یہ دیکھو میرے پاس تھیلے بھرے ہوئے ہیں، تم لوگوں نے خط بھیجے تھے کہ حسین آپ آ جائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، یہ فلاں کا خط ہے، یہ فلاں کا خط ہے، یہ فلاں کا خط ہے۔ جب خط دیے پھر فرمایا کوفیوں آج کیوں میرے خون کے در پہ ہو گئے ہو، میں وہ حسین ہوں، مجھے پہچانو پہچانو، میں وہ حسین ہوں کہ جو نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سواری کیا کرتا تھا، میں وہ حسین ہوں جنہیں گھٹی محمد پاک نے اپنے لعاب دہن سے دی تھی، میں وہ حسین ہوں جو میرے پیدائش کی خوشی میں میرے نانا نے 2 مینڈے ذبح کیے تھے، میں وہ حسین ہوں، فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، علی شیر خدا کا بیٹا ہوں، میں یوں کہوں تصور بناؤ لاہور والو، جناب حسین کھڑے ہیں باغیوں کے
ہم پہچان نہیں سکے تھے. میں بتا رہا ہوں میں وہ حسین ہوں. میں یوں کہوں تو آپ لطف اندوز بھی ہو, ایمان بھی اجاگر ہو. تصورات کی دنیا میں چلو, جناب امام حسین نے یوں کہا میں حیدر کا جایا حسن میرا بھائی, میں حیدر کا جایا حسن میرا بھائی, ہے ہم شیر زینب تے اماں بطولے. اب یہ سبحان اللہ کا تو سنانا چاہیے شعر. سبحان اللہ ذوق سے کہہ دیں, بولے تھوڑا کہہ دیں, ذوق ہونا چاہیے, نیند میں نہیں ذوق میں سنیں. میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی, ہے ہم شیر زینب تے اماں بطولے, تے اماں بطولے. میں اکبر دا بابا, میں غازی دا مولا, میرا نام حسین تے نانا رسول. میں اکبر دا بابا, میں غازی دا مولا, میرا نام حسین تے نانا رسول. جناب امام حسین اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کوفیوں یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنی موت سے ڈر چکا ہوں, میں زندگی کی بھیک مانگنے آیا ہوں. نا میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں وہ حسین ہوں, علی شیر خدا کا بیٹا ہوں. شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے, میں وہ حسین ہوں, میں وہ حسین ہوں. اے باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا, میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا. اے باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا, میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا. تو سانال لشکر, تو سانال لشکر, میرے نال اصغر, اے دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصول. جناب حضرت امام حسین نے فرمایا میں تو بچوں کو ساتھ لایا ہوں, میں کوئی جنگ جو نہیں لایا, کوئی فوجی نہیں لایا, کوئی دستے نہیں لایا. جب کوئی لڑنے آتا ہے بچوں کو ساتھ لے کے نہیں آتا. فرمایا میں لڑنے نہیں آیا, میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا. تو سانال لشکر, میرے نال اصغر, اے دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصول. میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی, اے ہم شیر زینب تے اماں بطول. جب امام حسین نے ان کی آنکھوں میں خون دیکھا سمجھ گئے کہ یہ ٹلنے والے نہیں. شمر آیا میرے حسین کی سواری کی لگام کو پکڑ کے جھٹکا دیا اور کہنے لگا حسین یہ واز یہ منبر پہ ہوتے ہیں, یہ خطبے یہ تقریریں منبر پہ ہوتی ہیں. دو ٹوک بات کرو, یا بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا شمر لوگوں سنو, میں تمہارے سامنے کوئی زندگی کی بھیک مانگنے نہیں آیا تھا, میں بتانے آیا ہوں کہ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, محمد پاک کا نواسا ہوں. کیوں میرے خون کے در پہ ہو گئے ہو, میں نے کسی کا کوئی ناجائز قتل کیا ہے یا میں اسلام سے منحرف ہو گیا ہوں, کیوں میرے قتل کے در پہ ہو گئے ہو. اگر میرے اتنے ہی دشمن بن گئے ہو تو کیا فرمایا جے دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو, کلام خدا
بھی چھوڑو تلاوت ہو کر دے تسی جس قرآن دی تلاوت ہو کر دے تسی جس قرآن دی خدا میرے نانے تے ہویا نزول تلاوت ہو کر دے تسی جس قرآن دی خدا میرے نانے تے ہویا نزول جناب حضرت امام حسین اتمام حجت کا خطبہ دے کر واپس تشریف لائے آپ واپس ہیں اور کوفی وہاں ہیں اللہ نے جناب امام حسین میں وہ جرت پیدا کی وہ ہمت پیدا کی قربان جاؤ سخی تو بہت ہے دنیا میں کوئی چند پیسے دے کے سخی بنتا ہے کوئی چند دے کے پکا کے سخی بنتا ہے کوئی کپڑے تقسیم کر کے سخی بنتا ہے آؤ ایسا سخی دنیا میں تمہیں کبھی نہیں ملے گا جو خود بھی شہید ہوا ہو اپنے بچوں کو بھی شہید کرایا ہو بھائی کے بچے بھی شہید ہیں دوسرے پانچ بھائی شہید خود شہید بھائی کے بچے شہید اور معصوم عبداللہ 2 سال کی عمر ہے امام حسین لیے گود میں بیٹھے ہیں ایک بدبخت کا تیر آیا حلق میں پیوست ہوا اور خون نکلا امام حسین نے وہ خون ہاتھ میں لیا چلو میں لیا اور اپنے سر پہ ڈال دیا اور فرمایا باری تعالیٰ تو اس طرح مجھ پہ راضی ہے تو میں حسین راضی ہوں وقت کافی ہو چکا ہے انشاءاللہ زندگی باقی کل جمعہ میں ہم یہاں سے بات چلائیں گے کہ حضرت امام حسین اتمام حجت کا خطبہ دے کر واپس تشریف لائے کوفی وہاں کھڑے ہیں اس کے بعد کا منظر لیکن ایک بات کروں جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جو میرے نبی کے نواسے ہیں اور جناب امام حسین نے فرمایا تھا کوفیوں سنو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آج تک حسین کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا آج تک میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا آج تک میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی اور ہم اب اپنے اندر دیکھیں کہ ہم حسین کا نام لینے والے ہیں ہم حسین کے شدائی ہیں ہم حسین کو اپنا پیر مقتدا مانتے ہیں کیا ہم انہی چیزوں پہ چل رہے ہیں میں بھی آپ بھی میری بہن مائیں بہنیں بھی سب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں دوسروں کو نہیں دیکھنا ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ہم کیسے چل رہے ہیں یہ 10 محرم الحرام کا دن صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم تذکرہ کربلا کر کے بس سو گئے پھر پورا سال اپنی مرضی کی پھر 10 محرم آیا تو پھر ہم نعرے لگاتے آ گئے نہیں حضرت امام حسین صرف 10 محرم والے دن یاد کرنے والی ہستی نہیں ہے پل پل میں یاد کرنے والی ہستی ہے ان کے نقش قدم پہ چلنے کے ساتھ ہم جنت میں پہنچیں گے میرے محبوب نے آخری لمحے فرمایا تھا لوگوں سنو 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ و سنتی ایک اور روایت میں ہے کتاب اللہ و عطرتی میں اپنی سنت اپنا طریقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں میں اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی عطرت اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں میری سنت پہ عمل کرنا ہے تو میری اولاد کے نقش قدم پہ چلنا میری سنت پہ عمل کرنا ہے تو میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا کامیاب ہو جاؤ گے اور کامیابی چاہتے ہو تو قرآن پہ عمل کرنا یہ آخری الفاظ تھے میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے لوگوں آج امام حسین اگر یزید کے ہاتھ میں بیعت کر بھی لیتے تو ان کے مقام میں کوئی حج آنے والا
نہیں تھا، لیکن یہ سب کچھ میرے اور آپ کو سبق دینے کے لیے کیا تھا کہ لوگوں سنو، جب باطل سامنے ہو پھر جان کی پرواہ نہیں کرنی۔ آج ہم دیکھ لیں اپنے معاشرے میں، ویسے تو اکیلے میں بڑی بڑھ کے ماریں گے، اکٹھے ہو جائیں گے کسی زبردست، جب دوسرے اس مخالف کے سامنے جائیں گے تو ٹھوس ہو جائیں گے، نہیں جی نہیں ہو تو نہیں جی نہیں جی بس چلو رہنے دو۔ جب کوئی بات آئے گی پھر ہم سبھی گم ہو جاتے ہیں کہ وہ جانے اور وہ جانے۔ ایسا نہیں ہے، زندگی اس طرح نہیں ہے۔ زندگی یہ ہے کہ جس کو حق سمجھتے ہو اسے حق کہو، جسے ناحق سمجھتے ہو اسے ناحق کہو۔ یہی کیا امام حسین نے۔ فرمایا میں مدینے میں ہوتے ہوئے بھی یزید کو ناحق کہتا تھا، مکہ میں آتے ہی بھی یزید کو ناحق کہا، آج کربلا میں کھڑا ہوں تو اسے ناحق ہی کہہ رہا ہوں، باطل کہہ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ جب جان پہ پڑی ہے تو میں نے کہا نہیں یزید ٹھیک ہے، نا جو بات کی اس پہ مضبوط رہے۔ یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے، اور یہ چیز حضرت امام حسین نے اپنے گھرانے کو قربان کر کے ہم تک پہنچائی ہے۔ آج ہمارا بھی عزم ایسا ہونا چاہیے، جس کو حق کہیں وہ حق مانے اور حق سمجھے اور حق جانے۔ جان جاتی ہے تو پھر جائے، یہ جان تو آنی جانی ہے، بات حق پہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم خواتین بہن بھائی تشریف لائے، میں ان کی آمد کا شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ ہمارا درس قرآن کا سلسلہ اب سے شروع ہو چکا ہے۔ جو ہمارا ماہانہ وار درس قرآن پہلے ہوا کرتا تھا، وہ درس قرآن کی برکتیں، وہ رونقیں، آج ہم عالی شان مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ یہ آپ احباب کی محبت، دعائیں، تعاون، پیار کہ آپ چوک در چوک ہمارے اس مدرسے پرانے مدرسہ میں تشریف لاتے تھے، وہاں پہ پنکھوں کا بھی صحیح انتظام نہیں ہوتا تھا، جگہ کا بھی آپ کی شایان شان انتظام نہیں ہوتا تھا۔ آپ محبت سے آئے، لگن سے آئے، اخلاص آپ کی یہ سچی محبت کی نشانی ہے کہ اللہ نے ایک ادارے کو وجود بخشا ہے۔ انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ قیامت آباد رکھیں گے، ہم چلے جائیں گے، ہم یہاں نہیں ہوں گے، لیکن یہاں اللہ کے نام کی صدائیں انشاءاللہ بلند ہوتی رہیں گی۔ یہ درس قرآن کی برکتیں ہیں، یہ قرآن کے پڑھنے کی برکتیں ہیں۔ انشاءاللہ میں گزشتہ سال عرض کیا تھا کہ درمیان میں چونکہ تعمیری سلسلے چل رہے تھے تو ہم نے درس قرآن کو موقوف کیا۔ اب الحمدللہ ہم تعمیری مراحل میں تقریباً 80% پہنچ چکے ہیں، 20% باقی ہے، سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ احباب کی تعاون کی بھی ضرورت ہے، دعا کی بھی ضرورت ہے، محبت کی بھی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگلا درس قرآن ماہ سفر اور مظفر میں ہوگا، یہ معلوم ہے۔ آگے سفر ہجرت کی بات ہوگی کہ میرے محبوب مکہ چھوڑ کر مدینہ کیسے پہنچے۔ انشاءاللہ زندگی باقی ہم اس پر گفتگو کریں گے، کیونکہ ہمارا ہر درس قرآن انگریزی مہینے کے پہلے اتوار ہوتا ہے، لیکن آج 19 تاریخ ہے تو پہلا اتوار بالکل قریبی آ جائے گا، تو ہم اس کو انشاءاللہ دوسرے اتوار میں رکھتے ہیں کہ اگلا مہینہ، یہ مہینہ اگست ہے، ستمبر کے دوسرے اتوار انشاءاللہ، جو بھی ڈیٹ ہوگی میں نے ڈیٹ بھی دیکھی، ستمبر کے دوسرے اتوار انشاءاللہ صبح 11 سے 12 یہی درس قرآن ہوگا، یہی رونق ہوگی۔ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، آپ نے یہ تاریخ بھی یاد رکھنی ہے اور اپنے قرب و جوار میں دعوت بھی دینی ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی یہ دعوت چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں نے جو قرآن پڑھا ہے، جو کچھ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے آباء و اجداد کو اس کا ثواب پہنچائے، اور بالخصوص اللہ میرے بیٹے کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہماری انہی محفلوں کی رونق تھا اور اللہ کا فیصلہ کہ اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا، انشاءاللہ وہ بھی ہمارے لیے ذخیرہ آخر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جتنے آباء و اجداد چھوٹے بڑے دنیا سے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہمارے محترم بزرگ اور ہمارے پرانے ساتھی، آغاز کے ساتھی 2007 میں جب ہم سبزدار میں آئے، اس شخصیت نے سپورٹ کی، ساتھ دیا، اور یہ صوت القرآن ٹرسٹ وجود میں آیا۔ اور چلے محترم جناب حاجی محمد شفیق صاحب ختم نبوت کے عنوان پر تھوڑا بیان بھی فرمائیں گے اور آپ کو دعوت بھی
دیں گے اور اس کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے. پھر آپ احباب کے لیے اکرام کا بندوبست بھی ہے. کچھ ساتھی جائیں گے نہیں، نہ خواتین میں سے نہ میں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو تو ماشاءاللہ گفتگو تو بہت ہوئی اور بہت اچھی ہوئی. نماز کی بات بھی ہوئی، استقامت کی بات بھی ہوئی، لیکن میں تھوڑا سا اس سے بڑھ کر آگے چلنا چاہتا ہوں کہ نماز اچھی تو جی پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ یہ چاہیے سب کہتے ہیں، لیکن اتنے نمازی مسجد میں آتے نہیں ہیں جتنی چاہیے ہوتے ہیں. کہ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی. نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. تو مدینے میں نماز نہیں ہو رہی تھی جہاں 50,000 کا ثواب مل رہا تھا، مکے میں 1,00,000 کا ثواب مل رہا تھا، تو کربلا کی زمین پر نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے؟ نہیں نہیں. نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بندہ کی طرف، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نام کرنا. حسین نماز پڑھنے کربلا نہیں گئے، وہ نانا کے دین سے، نانا سے محبت کے لیے گئے. اور کربلا کیا ہے؟ وہ سرزمین، وہ میدان، یہ کربلا نہیں. آج اس پر کوئی بے ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے اور اسے پروٹوکول ملے کہ کربلا نہیں. آج ایک بچی اٹھ کر اپنی ماں کو کہے کہ تم نے مجھے سکھایا کیا ہے، یہ کربلا نہیں. آج گریٹر پارک میں خواتین کو بے حرمتی کی جا رہی ہے، یہ نہیں ہے کربلا. یہ ہر روز کربلا ہمارے سامنے اور پھر ان کی پشت پناہی کرنا ہے. یہ کربلا سے کم منظر نہیں. اگر حسین بڑے تھے اس لیے کہ میں نے نہ نانا کی عزت پر گھر پانے دینا ہے اور نہ نانا کی دین پر گھر پانے دینا ہے، تو آج میں اور آپ تذکرہ حسینی تو سنتے ہیں، سننا بھی چاہیے، ایمان کا جز ہے، لیکن کردار بھی ایمان کا جز ہے، لیکن اس کی رفتار بھی ایمان کا جز ہے. اس پر بھی ہمیں چلنا چاہیے. میرے دوستو، گفتگو آپ نے سنی، سنتے رہتے ہیں، سنتے رہیں گے، سننی بھی چاہیے. یہ لگا ہوا ہے اشتہار ختم نبوت کانفرنس. اب کوئی دوست، کوئی احباب ان کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ آئین نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا. ہم بھی کہتے ہیں دے دیا، اور جس کو اقلیت قرار دیا وہ بھی تو مانے، وہ بھی تو اپنی سرگرمیاں بند کرے. اس نے تو اس عید الاضحیٰ پر چناب نگر میں وہ کام کیے جس میں آئین نے ان کو منع کیا. ان کو کہا گیا کہ تم نے اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کیا، اذان نہیں دی، کلمہ طیبہ اپنے گھروں پر عمارتوں میں نہیں دی، تم نے اسلامی شعائر جو ہیں ان کو نہیں اپنانا. یہ قربانی آپ نے سنا کبھی ہندو کرتے ہو؟ کسی ہندو نے قربانی کی سنا جی آپ نے؟ عیسائی نے کبھی قربانی کی ہو؟ نہیں کرتے. قربانی کون کرے گی؟ یا قربانی دینے والوں کو جانے، یا قربانی کرنے والے جو گائے بھینس کے لیے قربانی کرتے ہیں. انہوں نے سرعام
कुर्बानियां भी की और खाने भी इकट्ठे की, ये धोखा देने के लिए कि हम भी इस्लाम पर अमल करें। जब तुम मुसलमान ही नहीं हो तो अमल कैसे? मेरे दोस्तों, उनकी और तमाम दुश्मनों और तमाम उनका सरपरस्त बना और हमारी हुकूमत ये नहीं, कोई भी आई वो हमेशा उनसे साज़बाज़ करके आती है और उनको समझ नहीं आती कि देखो तुम्हारी पार्लियामेंट में कानून पास हुआ, उतरे में हमें क्या, लेकिन अगर हमारी पार्लियामेंट में कानून पास करे तो वो बकवास करते हैं। ये करनी चाहिए और सुनने वालों को सुननी चाहिए कि उनको जवाब नहीं दे सकते कि ऐसे कानून तुम्हारी। मैक्सिको एक लड़का लड़के से शादी कर सकता है, नहीं सुना आपने? कौमे लूट के बाद कानून पास हो गया, खामोश हमने एहतजाज किया। अब हमारा कानून जो है कुरान और शरीयत के दावे है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आखिरी नबी हैं, क़यामत की सुबह तक आपकी नबूवत रहेगी ऐसे ही है। और इसके बाद कोई भी शख्स, वक्त ज़्यादा नहीं हुआ, कोई भी शख्स वो बड़ी हो या खबीस हो, अगर वो दावा नबूवत करे क्या होगा भाई? वो बोले भाई पाबंदी नहीं है मानव वाले के, वो झूठा, वो कज़ाब, वो दज्जाल, वो दारा इस्लाम का। ये हमारा हक है या नहीं है? क्या हम गलत बात कर रहे हैं? तो दहशत गर्दी फैला रहे हैं। अभी शाह साहब ने जितना बयान किया इसमें कोई लफ्ज़ दहशत गर्दी का आया जी? नहीं आया। तो मेरे दोस्तों, हमें अपना कानून जो हमारे कुरान ने भी दिया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी साबित, पार्लियामेंट ने भी दिया, अदालतों ने भी कहा, उसको तो मानो। और बस उस पर ये कि मानने के अलावा उस पर कहते हैं अमल भी न करें। तो मेरे दोस्तों, ये सारी बातें जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ये बड़ी कम है, आटे में नमक के बराबर है। बेशुमार बातें ऐसी हैं जो तज़किरा करें तो आप लड़ने पड़ने की तैयार हो, लेकिन हम ना लड़ने की और ना मरने मारने की दावत देते। हम ये ज़रूर कहते हैं कि अपनी आवाज़ उठाएं। इसके लिए उलमाए अकाबरीन, हमारे मुजाहिदीन जो दीन पर इस राह में चलते हो जिस पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला चले, तो वक्तन फ़वक्तन अवाम को इकट्ठा करते हैं हुकूमत को बताने के लिए कि अगर तुम्हें प्रेशर यूरोपीय यूनियन का है तो हमें प्रेशर मदीने वाले, हमें प्रेशर कुरान की 100 आयत का है, हदीस 210 हदीस का प्रेशर है, और यह इकराम का प्रेशर है, इन अवाम का प्रेशर है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी मानने को तैयार नहीं। क्यों ऐसे ही है? इसके लिए लोगों को दावत दी जाती है कि हमारे मुसलमान में तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह हम आपको अभी भी अकाबरीन की हिदायत पर अमल करते हुए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने काफिरों की सूरत में जाना है। कहाँ? मीनारे पाकिस्तान 7 सितंबर मंगल के दिन, और दहशत गर्दी करते हुए जाना। किसी की गाड़ी को नुकसान नहीं हमने पहुँचाना, हमने किसी की इमारत को नहीं तोड़ना, शीशा ना टूटे। हमने ये धरना भी करके दिखाया है, लाखों लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन एक पत्ता भी हमने ऐसा नहीं किया जिसको तोड़ दिया। ऐसा किया कि नहीं किया? अखियार ने मान ली हमारी बात। आपको भी यही हिदायत है, लेकिन पहुंचने की हिदायत ये है कि हम पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। फिर कौन कौन इसका इरादा करता है? जी, खत्म नबूवत का फर्ज 7 सितंबर मंगल का दिन, कहाँ? मीनारे पाकिस्तान। क्यों जी? जाना चाहिए कि नहीं जाना? एक पार्टी तो वो है जो कहे कि जाना चाहिए, एक पार्टी वो है जो कहते हैं नमाज पढ़नी चाहिए। तो फिर पूरी मस्जिदें क्यों नहीं पढ़ती जब चाहिए? अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए कि नहीं जाना? जी, अब दूसरी पार्टी जाएगा कौन?
میں انشاءاللہ العزیز خود بھی جاؤں گا، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹے کو، بھتیجوں کو لے کر جاؤں گا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ میں 3 ستمبر سے ہر کانفرنس سے پہلے ہم اپنے علاقے میں الحمدللہ ویسا ماحول پیدا کرتے ہیں جیسا کانفرنس کا ہوتا ہے۔ 3 ستمبر کو موٹر سائیکل ریسنگ، چونکہ ملتان روڈ سے لے کر ختم نبوت اسٹیشن سے ہوتے ہوئے ہم نے یتیم خانہ چوک جانا ہے۔ 2:30 بجے جمعے کا دن ہوگا، نماز پڑھیں اور ادھر آ جائیں، ٹھیک ہے؟ عمل کی بات سنیں اور میدان عمل میں آ جائیں۔ آئیں گے انشاءاللہ، اپنی موٹر سائیکل، اپنی گاڑی۔ ہم موٹر سائیکل نہیں دیں گے، الیکشن نہیں لڑتے ہیں، ہم نے پیسے نہیں دینے آپ کو، اپنی جیب سے پیسے آپ نے کرنے ہیں۔ کس کے لیے؟ میرے لیے جی، اس کے لیے جس کی وجہ سے سب کچھ ملا ہے۔ ہم نے نعرے لگاتے ہوئے کہ محمد ہمارے بڑی شان، تاجدار ختم نبوت، نعرے لگاتے ہوئے اللہ کے نام کو، اس کے نبی کے نام کو بلند کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جائیں گے، ریلی میں شریک ہوں گے، توڑ پھوڑ کریں گے؟ نہیں کریں گے، توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، سڑک بند نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہم نے پچھلی دفعہ ایسا کرنے کہا بادشاہ یہ دیکھیں راستہ نہیں رکے گا، آپ بے شک ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے، تو شکور صاحب نے موجود تھے، میں کہا کہ آپ ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے، روبی کم سے ملا، ہم نے ایک سائڈ پہ کام کیا، ایک سائڈ پہ لوگوں کو پریشان کر کے نہیں تناؤ ہوتا ہے جی، لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنا ہے، اور ہم جو یہ کر رہے ہیں نا یہ بھی سہولت ہے کیا؟ انشاءاللہ جنت آپ کا مقام ہے۔ اس سہولت دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ 3 تاریخ کی بات یاد رہے گی انشاءاللہ، شاہ صاحب بعد میں بھی آپ کو یاد کروا دیں گے، اور 4 تاریخ ہفتے کا دن ہوگا رضوان پارک پوان ٹاؤن، وہاں انشاءاللہ ہمارا کہ ہمارے سیکٹر ہے 5 چھوٹا سے لے کر اور بکر منڈی تک ان سب کا ایک اجتماع ہوگا۔ ہم بتائیں گے کہ وہ کانفرنس اپنی جگہ پر انشاءاللہ ویسی کانفرنس ہم نے یہاں بھی کر کے دکھائیں گے، اس میں شریک ہوں گے۔ اس میں حضرت مولانا زاہد الرافی صاحب، مدد الوانی اور افضل خان اور دوسرے حضرات اس میں تشریف لائیں گے، اور سب معززین آپ سے جو اس پروگرام میں آ گیا، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں معزز ہے، کام معزز ہے نا، معزز عزت والے کا کام ہے۔ آئیں گے انشاءاللہ، آئیں گے جی، جلسے میں ضرور تشریف لائیں، انشاءاللہ العزیز اکابرین کی بات سنیں۔ بات کا لب رباب یہی ہوگا کہ ہمارا ایمان ختم نبوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی کسی صورت میں